السلام علیکم. گڈ مارننگ اسٹوڈنٹس. میں نثارہ عالم ٹیچر GHS نواں گبرا. آج ہم پڑھیں گے ہمدم کشمیری کی غزل. پہلے ہم ہمدم کشمیری کے بارے میں جانتے ہیں. آپ کا نام عبدالقیوم خان اور تخلص ہمدم ہے. 15 اپریل 1937 کو سری نگر کے محلہ شہید گنج میں پیدا ہوئے. والد کا نام نور محمد خان تھا جو پیشے سے تاجر تھے. ہمدم کشمیری اردو کے مشہور شاعر ہیں. انہوں نے شعر گوئی کا آغاز 1958 میں کیا. دھوپ لہو کی آپ کی غزلوں کا پہلا مجموعہ ہے جو 2003 میں شائع ہوا. آپ نے غزلیں اور نظمیں کہی ہیں. غزل آپ کی محبوب صنف ہے. زبان و بیان پر دسترس ہے اور انسانی احساسات کو اثر انگیز طریقے سے غزل کا حصہ بنا دیتے ہیں. کشمیر سے تعلق رکھنے والے شعراء میں آپ کا شمار اساتذہ میں ہوتا ہے. یہ تھا ہمدم کشمیری اور ہم اس کی غزل پڑھیں گے. پہلی غزل. ایسا نہیں کہ سر پہ سدا آسمان تھا، میرا بھی شہر میں کبھی کوئی مکان تھا. شاعر اپنے شاندار ماضی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں ہمیشہ مفلس اور لاچار نہیں تھا. آج کھلے آسمان کے نیچے گزر بسر کر رہا ہوں، مگر ہمیشہ سے میری حالت ایسی ہی نہیں تھی. اس شہر میں میرا بھی مکان تھا جس میں مزے سے میری گزر بسر ہوتی تھی. اصل میں اس شعر میں زمانے کے حالات اور موجودہ تباہی کا شاعرانہ اظہار ہے. دوسرا. اس روشنی کے شہر میں ظلمت کرے گی راج، مجھ کو یقین تھا نہ تجھے ہی گمان تھا. شاعر فرماتا ہے کہ میرا خوبصورت شہر روشنیوں سے جگمگ کرتا ہے. اس میں اطمینان تھا، خوشیاں تھیں، امن تھا. مجھے گمان تک نہیں تھا کہ میرا یہ شہر اجڑ جائے گا اور اندھیرا اس پر حکومت کرے گا. روشنیاں مجبور ہو کر غائب ہو جائیں گی. اس المیہ پر میں حیران ہوں. اصل میں یہ شعر کشمیر میں گزشتہ 25 برسوں کے دوران رونما ہوئے حالات کا آئینہ ہیں. تیسرا شعر. دھویا نہیں گیا جو کسی برشگال میں، میری زمین پر وہ لہو کا نشان تھا. برشگال کہتے ہیں بارش کو. اس شعر میں کشمیر میں گزشتہ 25 برسوں کے دوران رونما ہوئے المناک خون خرابے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. وطن عزیز خون میں لت پت ہو گیا ہے. خون کے نشانات آج تک کسی بھی موسم کی بارش سے دھل نہ سکے، مطلب حالات سدھر نہ سکے. چوتھا شعر. ہمدم کو چپ لگی ہے زمانہ گزر گیا، اس شہر خاموشی میں وہ صاحب اذان تھا. شاعر فرماتا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ اس شہر میں جو آج خاموش اور ویران ہے، ہمدم کشمیری لوگوں کو فلاح کی طرف بلاتا تھا. وہ صاحب اذان شخص تھا مگر حالات نے اسے خاموش رہنے پر مجبور کیا. اب ایک مدت سے وہ چپ چاپ سادے بیٹھا ہے. غزل نمبر 2. ایک بھی موسم میرے اندر نہ تھا اور آنکھوں میں کوئی منظر نہ تھا. شاعر فرماتا ہے کہ میری حالت عجیب تھی. میرے اندر ایک بھی موسم نہ تھا، مطلب مجھے موسموں کا احساس نہیں تھا اور مرجھائی آنکھیں کوئی منظر بھی نہ تھا. اگلا شعر. میرے دائیں بائیں تھی پرچھائیاں، میرے ہاتھوں میں کوئی پتھر نہ تھا. شاعر کہتا ہے کہ میں عجیب صورتحال سے دوچار تھا. مجھے ہر طرف سے پرچھائیوں نے گھیر رکھا تھا. میں جانتا ہوں پرچھائیاں بے جان ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے مجھے قید کر لیا. میں ڈر گیا. اپنی حفاظت کا سامان بھی میرے پاس نہ تھا. میرے ہاتھ میں پتھر بھی نہ تھا جو پرچھائیوں کی طرف پھینک کر چھٹکارا پا لیتا. اگلا شعر. خواب اپنے کیا حقیقت ہو گئے، لمس کیسا تھا اگر پیکر نہ تھا. شاعر فرماتا ہے کہ میرے خواب حقیقت میں بدل گئے. اگر ایسا نہیں تو پھر کسی پیکر کے موجود نہ ہونے کی صورت میں مجھے کس کا لمس محسوس ہو گیا تھا. اگلا شعر. چھا گیا تھا شہر پر افسوں کوئی، چاند جب نکلا کوئی چھت پر نہ تھا. شاعر فرماتا ہے کہ شہر پر کوئی جادو طاری تھا. لوگ گھروں میں دبکے پڑے تھے. جب چاند نمودار ہو گیا تو اسے دیکھنے کے لیے کوئی آدمی چھت پر موجود نہیں تھا. اگلا شعر. ایک صدا گونجی مقام میں دیر تک، کیا تھا یہ ہمدم کوئی در پر نہ تھا. ہمدم کشمیری کہتا ہے کہ اے ہمدم کشمیری، مکان میں دیر تک ایک آواز گونجتی رہی. معلوم نہیں یہ کیسی آواز تھی اور کہاں تھی.
دروازے پر دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا۔ تو یہ تھی اس کی غزل۔ اب ہم اس کے الفاظ معنی پڑھیں گے۔ صدا کہتے ہیں ہمیشہ، ظلمت اندھیرا تاریکی، برشگال بارش لہو خون، صاحب اذان اذان دینے والا، آواز اٹھانے والا، منظر نظارہ لمس کسی چیز کو چھو کر معلوم کرنا، ہاتھ لگانا، پیکر صورت، افسوں جادو، در دروازہ۔ تو اب ہم اس کے سوالات جوابات کریں گے۔ پہلا اس کا سوال ہے، پہلی غزل کا دوسرا شعر پڑھ کر بتائیے کہ شاعر کو کس چیز کا گمان نہیں تھا۔ اس کا جواب ہے، شاعر کو گمان نہ تھا کہ اس کی روشنیوں کے شہر پر اندھیرا راج کرنے لگے گا۔ دوسرا سوال، دویا نہیں گیا جو کسی برشگال میں، میری زمین پر وہ لہو کا نشان تھا۔ اس شعر میں کشمیر میں گزشتہ 25 برسوں کے دوران رونما ہوئے المناک خون خرابے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وطن عزیز خون میں لت پت ہو گیا ہے۔ خون کے نشانات آج تک کسی بھی موسم کی بارش سے دھل نہ سکے، مطلب حالات نہ سدھر سکے۔ اگلا کوشچن، سنت تضاد سے کیا مراد ہے؟ ہمدم کشمیری کی دونوں غزلوں میں سنت تضاد والے اشعار تلاش کیجیے۔ شعر میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ جو معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہوں، استعمال کرنے کو سنت تضاد کہتے ہیں۔ مثلاً دن رات، صبح شام، اچھا برا۔ اگلا شعر کوشچن، تشریح کریں۔ چھا گیا تھا شہر پر افسوں کوئی، چاند جب نکلا کوئی چھت پر نہیں تھا۔ شاعر فرماتا ہے کہ شہر پر کوئی جادو طاری تھا، لوگ گھروں میں دبک پڑے تھے، جب چاند نمودار ہوا تو اسے دیکھنے کے لیے کوئی آدمی چھت پر موجود نہیں تھا۔ اگلا کوشچن، مختصر نوٹ لکھیے ہمدم کشمیری کی غزل گوئی کا، وہ ہم نے پہلے سٹارٹنگ میں پڑھا ہے۔ تو بچوں آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی، تو اس کو گھر میں اسی طرح سے اس کی پریکٹس کرنا، تو انشاءاللہ کل ہم دوسری غزل پڑھیں گے۔ شکریہ۔